آج سے 3000 سال پہلے پوری دنیا کی آبادی تقریباً 5 کروڑ تھی۔ اتنی بڑی زمین پر صرف اتنے لوگ بستے تھے جتنے کہ آج صوبہ سندھ میں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ اس وقت ہر ایک کے پاس زمین یا دولت کا مسئلہ اتنا نہیں ہوگا کہ اس پر لڑائی ہو، تو یہ خیال درست نہیں۔ دنیا میں اس وقت بھی جنگیں ہو رہی تھیں، ایسی خونریز جنگیں جن کے نتائج ویسے ہی تھے جیسے آج کے دور کی جنگوں کے ہوتے ہیں۔ قتل و غارت اور شہری آبادی کا بے گھر ہونا معمول تھا۔ اسیریا کی سلطنت موجودہ ایران سے مصر تک پھیلی تھی۔ یہ اس وقت تک کی سب سے بڑی سلطنت تھی اور اس کے پیچھے اسیریا سلطنت کی فوجی طاقت تھی۔ لخیش ایک پہاڑی پر واقع قلعہ بند شہر تھا۔ یہ جودہ کی سلطنت کا اہم شہر تھا جو اسیریا سے آزاد تھا۔ یہ شہر اہم تجارتی راستے پر تھا۔ سن 700 قبل مسیح میں یہاں کے بادشاہ حزقیہ نے اسیریا کو خراج دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک بڑی غلطی تھی۔ اسیریا کے بادشاہ سنخرب نے شاہی فوج سے جودہ پر حملہ کرا دیا، بالآخر فتح حاصل کی اور لخیش پر قبضہ کر لیا۔ اس کا دفاع کرنے والوں کو قتل کر دیا اور یہاں پر رہنے والوں کو شہر سے بے دخل کر دیا۔ عراق کے شہر موصل کے قریب سنخرب کے محل میں اس جنگ کی کہانی پتھر کی 8 فٹ اونچی دیواروں پر کسی ہالی ووڈ فلم کی طرح کھدی ہوئی آج بھی نظر آتی ہے۔ ہزاروں اداکاروں سے کاسٹ کی گئی فلم۔ اس کے پہلے سین میں بڑی فوج مارچ کرتے ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر محصور شہر کے گرد خونی جنگ میں مارے جانے والوں، زخمی ہونے والوں کے مناظر کندہ، ہارنے والے شہریوں کو قطاروں میں شہر سے نکلنے کے مناظر، اور فاتح بادشاہ کا فخریہ انداز ان تختیوں پر نظر آتا ہے۔ کسی وقت یہ رنگین تصاویر ہوں گی، لیکن آج اس پر سے رنگ اتر چکے۔ محل میں چھت تک کھدے یہ مناظر ایک پروپیگنڈا فلم بھی ہے اور تاریخی دستاویز بھی۔ ان کو بنانے والے نے یہ فوجی مشق بڑی مہارت سے دکھائی ہے۔ شہر درختوں اور بیلوں سے بھرا ہوا ہے، جبکہ دور سے اسیری فوج نیزہ باز اور تیر انداز بڑھتے چلے آ رہے ہیں، لہروں کی شکل میں حملہ آور۔ یہ اس دیوار کو پار کر کے بالآخر محصور جودین شہر کو شکست دے دیتے ہیں۔ جب ڈپلومیٹ پیٹی ایشن ڈاؤن نے یہ دیکھے تو ان کا کہنا تھا، اس سے مجھے بلکان کی جنگ یاد آ گئی جن کو دیکھ کر کئی بار میری آنکھ سے آنسو نہیں رکتے تھے۔ مجھے ان متاثرین میں اپنی بہنیں، مائیں اور بچے دکھائی دیتے تھے، سرب، کرویٹ اور بوسنین چپکلش میں نشانہ بننے والے عام شہری۔ مجھے وہ منظر یاد ہے، وہ روما کا کیمپ جب 40 سے 50 ہزار شہریوں کے گھروں کو جلا دیا گیا تھا اور وہ بے یار و مددگار گھر چھوڑ کر نکل رہے تھے۔ ہم بے بس کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یہ جنگ کا کبھی نہ بدلنے والا خاصہ ہے، یعنی موت اور بے گھر پناہ گزین۔ جنگ ختم ہو جاتی ہے لیکن ان لوگوں کے دکھ ختم نہیں ہوتے۔ اسیریا کی سلطنت کا مرکز دریائے فرات کے کنارے تھا۔ یہاں پر کوئی قدرتی رکاوٹیں نہیں تھیں جو دفاع میں مدد کریں، لیکن زراعت اور تجارت کے لیے یہ ایک آئیڈیل جگہ تھی۔ اس لیے اسیرین دفاع کے لیے بھاری ذرائع خرچ کرتے تھے تاکہ سرحدیں محفوظ رہیں، بڑھتی رہیں اور دشمن دور رہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی ہزاروں سال سے تنازعات کی ایک وجہ اس کا یہ جغرافیہ بھی ہے۔ لخیش اس جنگی مشین کا نشانہ بننے والا ایک شہر تھا، لیکن یہ واحد شہر نہیں تھا۔ اسیری جنگوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا۔ اس جنگ کی کہانی ہمیں دونوں اطراف سے ملتی ہے، جیتنے والوں سے بھی اور ہارنے والوں سے بھی۔ جیتنے والی سائیڈ کی تاریخ سے یہ فکرہ ملتا ہے کہ جودہ کا بادشاہ حزقیہ میرا حکم ماننے سے انکاری ہوا۔ میں اس کے سامنے گیا، اپنی فوجی قوت سے میں نے اس کو کچل کر رکھ دیا۔ اس کے 46 مضبوط دفاع والے شہر اس سے چھین لیے۔ درمیان میں ان گنت چھوٹی آبادیوں کو بھی ختم کر دیا۔ یہاں سے 2 لاکھ لوگوں کو نکال دیا، جس میں بوڑھے، جوان، مرد اور عورتیں تھے، ساتھ ان کے گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ، بیل اور بکریاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی فلم ان دیواروں پر کندہ ہے، جن کو اپنے بادشاہ کی بغاوت کی قیمت ادا کرنا پڑی۔ سنخرب کے فوجی مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، جبکہ شکست خوردہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ رہے ہیں۔ اسیریا کی سلطنت میں لوگوں کو گھروں سے بے دخل کرنا ایک عام حربہ تھا۔ جہاں پر بھی بغاوت کا شک ہوتا، وہاں پر ایسا کیا جاتا۔
सल्तनतें उस दौर से ये हरबा इस्तेमाल करती आई हैं। 20वीं सदी में भी स्टालिन ने इस हरबे को एक नई सल्तनत के लिए इस्तेमाल किया। क्रीमिया, तातारी, अंगोश, चेचन, कलमोक के 35 लाख रिहायशों पर यह तकनीक इस्तेमाल हुई और यह 3000 साल पुरानी सल्तनत से ज़्यादा बेरहमी से इस्तेमाल हुई। इनको कुछ भी साथ ले जाने की इजाज़त ना थी और इनमें 40% लोग सिर्फ ट्रांसपोर्ट में मर गए। सनखरेब की बनाई गई दीवारों पर कंदा फिल्म हमें जंग की तकालीफ याद कराती है। इस फिल्म में अगरचे हाईलाइट उन मुतासरीन को नहीं किया गया बल्कि बादशाह की अजमत को दिखाया गया। सनखरेब को बाद में इसके 2 बेटों ने कत्ल किया। इनमें से एक ने अगली हुकूमत संभाली। इसके पोते ने मिस्र पर हमला किया और यहाँ के फिरौन तहारकों को शिकस्त दी। जंग का जालिम और बेरहम चक्कर और इससे मुतासरा आबादियों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ। इस महल की दीवारों पर कंदा फिल्म जंग की भी यादगार है और हमारे जंगी फिल्में बनाने के पुराने शौक की भी। इसे तारीख में मिलने वाली अब तक की सबसे पुरानी फिल्म कहा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी एक और वीडियो जिसमें मोसाद के ईरानी एटमी तनसीबात पर हमलों के मुतालिक दास्तान है, वो भी यकीनन आपको पसंद आएगी। अभी देखना चाहें या बाद के लिए सेव कर लें, आपके वक्त से कीमती कुछ भी नहीं।